السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوالہ فضائل اعمال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئیں اور اپنے والدین کے آغوش میں جوان ہوئیں۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا، جو ان کے خالہ کے بیٹے تھے۔ ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر اور مالدار تھے اور ایماندار بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص سے کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منظور فرمائی اور آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص سے کر دیا۔ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد تازہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص کو پہنچوا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بھگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جس میں حبار بن اسود، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بھائی ہوا، وہ اور ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ چونکہ حاملہ تھی، اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح اعلیٰ اعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس لے چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 2-1 روز بعد روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا یہ زخم کئی سال تک رہا، کئی سال اس میں بیمار رہ کر 8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رضی اللہ عنہا کے ذوق کا خیال تھا۔ میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی ان سے ہٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ ان کے خاوند بھی 6 ہجری یا 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہیں۔ ان سے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے وہ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ عنہا تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح میری بھانجی سے کر دیا جائے۔